اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اسپیشل کورس کی پہلی کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو بیٹے زندگی کا یہ ایک سفر ہوتا ہے، علم کا سفر۔ اس پر اللہ پاک جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کریم کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کریم نے ہمیں علم دین کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور یہ اللہ پاک جل جلالہ کی خاص عنایت ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے منتخب فرماتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ کسی راستے پر چلے علم دین سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب آپ اس راستے پر آئے ہیں تو میرا خیال ہے مقصد صرف یہی ہے کہ ہم علم دین سیکھنے آئے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ سفر جنت کی طرف سفر قرار پائے گا، اور ہم جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے، یہ جنت کا راستہ بنے گا۔ اچھا، یہاں چند گزارشات کر کے پھر ہم سبق کی طرف چلیں گے۔ بیٹے یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ کا سفر ہے۔ علم دین سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک جل جلالہ نے قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو ہماری بارگاہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے۔ آپ بھی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بڑا لطف آیا کرے گا۔ فرمایا جو ہماری بارگاہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، آتے نہیں، خالی کوشش۔ فرمایا جو کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں بہت سارے راستوں کی ہدایت دے دیتے، کئی راستے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ بندہ کوشش کرے تو اس کے لیے بہت سارے راستے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ سب سے مین راستہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا سب سے مین راستہ علم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ، اہم راستہ، یہ علم دین۔ تو علم دین کے ذریعے آپ اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے کتنے راستے کھولے گا۔ تو عالم بننا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی فضیلت آپ میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوگی یا آپ جانتے نہیں ہوں گے۔ جو عالم ہوتے ہیں وہ نبی پاک کے وارث ہوتے ہیں۔ آج آپ نے سفر شروع کیا ہے، مجھے بھی نہیں پتا کہ اس سفر میں چلنے والے میرے جو شریک سفر ہیں ان میں سے کون کتنا بڑا عالم بن چکا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ دین پھیلا رہے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے، بڑے بڑے اسباق پڑھاتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبق دیتے ہوں گے، تو یقیناً یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ اس کا مطلب آپ قرآن سیکھنے آئے ہیں، آپ بہترین ہیں، اور سکھائے۔ کل آپ نے سکھانا بھی ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو دین آئے، آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ سکھائیں گے بھی۔ یہ چند باتیں اپنے ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ کے لیے بٹھا لیں۔ یہ معمولی سفر نہیں ہے، مطلب یوں کہہ لیں کہ کوئی
محلے کا سفر نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کا سفر ہے۔ اور جب یہ اللہ پاک کی بارگاہ کا سفر ہے تو اس سفر میں چلتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا، زخم بھی لگیں تو اس میں مسکراہٹ آئے، زخم بھی لگے تو اس میں وہ کہتے ہیں لطف آئے۔ محبوب کی بارگاہ کا سفر ہوتا ہی ایسا ہے، یہ زخم ہے طیبہ کا، تو یہ محبوب کی بارگاہ کا زخم ہے، سفر ہے۔ اس میں آنے والی مشکلات بھی مسکرا کے، تو ویسے میں اگر بیان کروں اور بتاؤں کہ اس سفر میں مشکلات آتی نہیں، اس سفر میں مشکلات آتی نہیں۔ اب ایک دفعہ نا میرے گھر میں کچھ آزمائشیں آ گئی، یہ تھوڑی سی بات کر کے میں سبق کی طرف ہی آؤں گا، یہ ابتدا ہے ہماری صرف۔ آزمائش آ گئی تو میرے کچھ دوست ہیں عاملین، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ پر جادو ہوا ہے۔ اچھا بھائی، تو کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا اتنا چلا کاٹنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ والا کرنا پڑے گا۔ تو میں نے انہیں کہا یار میرا جدول یہ ہے کہ میں صبح فجر سے لے کر رات تقریباً 11:30 بجے تک میرا پڑھنا پڑھانا ہی کام، اب اس دوران میں اب چلے کا ٹائم کہاں سے نکالوں؟ تو وہ ہنس پڑے، کہتے پھر جادو کیسے ختم ہوگا؟ تو میں نے انہیں کہا یار دیکھو، میرا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ میں قرآن پڑھتا پڑھاتا ہوں، اسی کے صدقے اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا، اور میرا اپنا عقیدہ، نظریہ، سوچ یہی ہے کہ میں پڑھاتا ہوں قرآن پاک ہی پڑھانا، یہی ٹارگٹ ہے، یہی مشن ہے، یہی وظیفہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے افضل وظیفہ ہے۔ اس سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا کہ اللہ کی لاریب کتاب کا سبق دینا، حدیث پاک پڑھانا، اس سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا؟ آپ یقین جانیے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، پتہ نہیں وہ جادو کدھر گیا، کدھر جنات گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں جو بات سمجھانی تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ سب سے اہم وظیفہ ہے علم دین سیکھیں، اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے تو دنیا تو آسان ہونی ہونی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی اگر آپ اچھے عالم بن جائیں گے۔ آج اچھے طالب العلم بنے، زمانہ آپ کا ہے، اور آنے والا وقت سارا آپ کا ہے۔ کچھ چیزیں اپنے پیش نظر رکھیے گا۔ نمبر 1، اس سفر میں استقامت ضروری ہے۔ استقامت سمجھتے ہیں بیٹو؟ استقامت ضروری ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے آپ لگاتار چلتے رہیں۔ اللہ پاک نے لوگوں کے ذہن مختلف رکھے ہیں، کوئی بہت تیز ذہن والا ہوتا ہے، کسی کا ذہن تھوڑا درمیانہ ہوتا ہے، کوئی تھوڑے سے کم ذہن والا بھی ہوتا ہے، لیکن اس سفر میں جو میں زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، بڑے بڑے دماغوں والے بھی فیل ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے نکمے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ استقامت، مستقل مزاج ہو، تھکے نہ، ہارے نہ۔ میں تو حدیث پاک کا یہ حصہ اپنے پیش نظر رکھتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ تو بھائی آگے آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہم علامہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے یہ اللہ جانے، ہم اتنے ہی کافی ہیں کہ ہم قرآن سیکھنے والوں میں شامل ہیں، روز آ جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، یہی کافی ہے، اور اس میں ہمیں کوئی دوسری سند کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا تم سب سے بہترین ہو، تم قرآن سیکھنے آئے ہوئے ہو، اللہ اللہ خیر سلام، ہے نا؟ تو استقامت، ناغا نہیں ہونا چاہیے، ناغا کرنے والا اپنا بڑا نقصان کرتا ہے۔ ایک دن کا ناغا یوں سمجھیں کہ مطلب کمزوری پیدا کر دیتا ہے، اور اتنی کمزوری پیدا کر دیتا ہے کہ شیطان پورا وہاں سے چوری کر کے سامان سارا لے جاتا ہے۔ ناغا نہیں کرنا کسی بچے نے بھی، کچھ بھی ہو جائے، کلاس پراپر لیں گے۔ ویسے بھی آپ کا یہ شارٹ کورس ہے، آپ کو پتا ہے آپ کو پورے سال کا نصاب ہم نے 3 مہینے میں پڑھانا ہے۔ جنوری سٹارٹ ہونے والا ہے، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل سے نئی کلاسیں سٹارٹ ہو جائیں گی، تو آپ کی اسپیشل کلاس ہے، تو 3 مہینے آپ میرے ساتھ رہیں۔ 3 مہینے میں آپ کی بنیاد ایسی بنا دیں گے کہ آپ اگلے سالوں میں ہنس کے پڑھتے رہیں گے اور آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی، درس نظامی مشکل نہیں لگے گا۔ استقامت۔ نمبر 2، سوال پوچھئے، جو نہیں آتا وہ پوچھے، ہچکچائے نا، جو نہیں آتا وہ پوچھے،
ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کلاس کے بعد بھی گروپ میں پوچھ سکتے ہیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ کو اس کا اللہ نے چاہا تو تسلی بخش جواب ملے گا. آپ اپنے ذہن کو بالکل مطمئن کر لیں. تیسرے نمبر پر اپنا حلقہ احباب مضبوط رکھیں. آپ بولیں گے یہ کیسے؟ آپ کی کلاس میں تقریباً 11 اسٹوڈنٹ ہیں. آپ 11 کا لنک ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ایک طالب العلم اگر ایک دن نہ ہو تو 11 کے 11 چاہے کال کر کے چاہے میسج کر کے اس کو گھر سے اٹھا کے لے آئے. اور سامنے والے میں بھی اتنا ظرف ہو کہ آپس میں, یعنی ایک وعدہ ہوتا ہے. ہم نے بھی شروع میں کیا تھا ایک وعدہ دوستوں نے, ہم نے کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا, جو جائے گا اسے اٹھا کے لائیں گے. اور جانے والا بھی مطلب نخرے نہیں کرے گا. جب ظاہر ہے کہ کوئی گھر پہ بلانے آ جائے تو آ جانا چاہیے. تو اپنا حلقہ مضبوط رکھیں, ایک دوسرے کو ٹوٹنے نہ دیں, ایک دوسرے کو بکھرنے نہ دیں. لیکن تسبیح خوبصورت لگتی ہے جب دانوں کو پرو کے رکھتی ہے. دھاگا ٹوٹ جائے گا تو سب بکھر جاتا ہے, شیطان اپنا کام کر جاتا ہے. اپنا حلقہ مضبوط رکھیے, کچھ نہیں ہوگا. زندگی کا 1 گھنٹہ ہے آپ کا روزانہ, وہ 1 گھنٹہ اگر آپ نے مستقل مزاجی سے دے دیا, آپ کو لگتا ہے کہ یار فائدہ نہیں ہو رہا, مشکل لگ رہا ہے, چھوڑ دیں اس بات کو. آپ بس یہ سوچیں آپ جنت کے راستے پر سفر کر رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا سیکھنے والا بہترین ہے. بس یہ 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھ کے چلتے چلے جائیں. اپنے ساتھ والے ساتھیوں سے اچھا سلوک کر کے انہیں محبت سے دعوت دیتے رہے, کسی کو مس نہ ہونے دے, کوئی آپ کو بھی مس نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے. 3. چوتھے نمبر پر ہوم ورک. اتنا زیادہ نہیں دیں گے ہم آپ کو, پکائیں گے نہیں, میری عادت نہیں ہے پکانے کی, خاص طور پہ سٹارٹنگ میں تو ہم بالکل بھی نہیں پکاتے. ہوم ورک کرنے کی عادت ڈالیں. جو کام آپ کو دیں نا پریکٹس کرنی ہوگی, زیادہ نہیں کریں گے. ہم آپ کو سیدھا قرآن پاک پر لے کر آئیں گے, ہم آپ کو سیدھا قرآن پاک پر لے کر آئیں گے. اللہ نے چاہا ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے, حدیث پڑھنا ہے, اور 3 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آ جائے گا. 3 مہینے کیا, آج پہلی کلاس آپ کی مکمل ہوگی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں. ہوم ورک جو میں کہہ دوں کہ یار یہ کام کرنا ہے بیٹے, تو وہ کام آپ کا مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. 4 یار کی نسبت سے 4 ہی بہت ہے کام. میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کچھ آپ کو مشکل لگے گا, آسان ہوں گے. اللہ اللہ. اب چلتے ہیں ہم اپنے درس نظامی کے اسلوب پر. شارٹ لفظوں میں اگر میں یہ بتاؤں کہ درس نظامی میں ہم نے پڑھنا کیا ہے, تو ہم نے درس نظامی میں صرف قرآن اور سنت پڑھنا ہے. سنت من حدیث. درس نظامی میں ہم نے کیا پڑھنا ہے, قرآن اور حدیث, بس کافی ہے. اب قرآن اور حدیث سمجھنا یہ مین ٹارگٹ ہے ہمارا, یہ مشن ہے, یہی ہدف ہے ہمارا. اب اس کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آئیں گی, ایک ایک کر کے ہم کور کرتے چلے جائیں گے, لیکن پہنچنا یہیں پر ہے. آپ فقہ پڑھیں گے, آپ منطق پڑھیں گے, آپ بلاغت پڑھیں گے, آپ عربی گرامر پڑھیں گے, لیکن مقصد کیا ہے؟ قرآن اور سنت سمجھنا, قرآن اور حدیث سمجھنا. مین ٹارگٹ یہی ہے درس نظامی کا, اور آپ نے اسی پر آنا ہے. فوکس بھی آپ نے اسی کو کرنا ہے. اس کو آپ فوکس کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. قرآن پاک پڑھتے ہوئے مطلب چاشنی ملنی چاہیے, لذت آنی چاہیے, اور آپ کو آئے گی. مجھے تو یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ آپ میں سے بہت سارے حافظ ہیں. اللہ برکت دے. آپ تھوڑے دن میرے ساتھ سبق پڑھ لیں, آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا, آپ کو لطف آئے گا. ابھی تو آپ منزل پڑھتے ہوں گے, پھر آپ منزل پڑھیں گے تو آپ کو مطلب پتہ چلتا ہوگا. آپ اپنے متشابہ اس کے مطلب سے سیٹ کر لیتے ہوں گے. آپ دیکھ لیے گا چند دن, میں بہت لمبی بات نہیں کرتا, تھوڑے دن آپ کو دیکھیے گا کتنا لطف آتا ہے. تو قرآن و سنت مقصد ہے ہمارا. اب اس مقصد تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتی ہے عربی گرامر. کیا ہوتی ہے؟
عربی گرامر، عربی آنی چاہیے. عربی گرامر اگر ہم اس کو یوں لیں کہ جی یہ عربی گرامر ہے تو دو حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایک کو کہتے ہیں علم صرف اور ایک کو کہتے ہیں علم نحو. علم صرف اور علم نحو، علم صرف اور علم نحو دو علم ہوتے ہیں، یہ دو فن ہوتے ہیں، دو سبجیکٹس ہوتے ہیں. جیسے آپ کی اسکول کی کتابوں میں سائنس کا سبجیکٹ ہوتا ہے، پاکستان اسٹڈی ہوتا ہے، میتھ ہوتا ہے، اور مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں. عربی گرامر کے دو سبجیکٹس لیے جاتے ہیں، ایک صرف ایک نحو، بیسک سٹارٹنگ میں. ٹھیک. اب یہ کیا ہوتے ہیں؟ صرف اور نحو. علم صرف اور علم نحو، نحو نہیں نحو. آپ تو حافظ لوگ ہیں. نحو، نحو بھی کہہ سکتے ہیں، نحون بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے مٹی پائے. اتنے ہجے کر کے کیا کرنا ہے، نحو بول دیں بس کافی ہے. علم صرف اور علم نحو، ان میں جو سٹارٹ لیتے ہیں وہ علم صرف سے لیتے ہیں. پہلے علم صرف ہوتا ہے پھر علم نحو، لیکن ہمارے مدرسوں میں یہ دونوں اکٹھے ہی شروع کر دیتے ہیں. لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ آتے ہیں. ہم بھی لے کے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے دونوں کو. علم صرف کیا ہوتا ہے؟ چلیں اس کو چھیڑتے ہیں، آپ کو خود ہی آ جائے گا. علم صرف میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کی پروننسیشن سکھائی جاتی ہے، ادائیگی سکھائی جاتی ہے. کیا؟ ادائیگی. علم صرف میں ادائیگی سکھائی جاتی ہے عربی کے الفاظ کی. یاد رہ جائے گا. علم صرف میں ادائیگی سکھائی جاتی ہے، یعنی یہ علم ہے، علم ہے، علم ہے، کیا ہے یہ صرف بتاتی ہے. سمجھ آئی؟ عالمہ ہے، علومہ ہے، یعنی عین پہ کیا ہے، لام پہ کیا ہے، میم پہ کیا ہے، یہ ادائیگی علم صرف سکھاتا ہے. اور کوئی مشکل نہیں ہوتی، مشکل نہیں ہوتی. پتہ کیوں مشکل نہیں ہوتی؟ مشکل اس لیے نہیں ہوتی کہ ہماری اردو زبان اور عربی زبان یہ 70% میچ کرتی ہے. 70%. اٹ مین 70% عربی کے الفاظ ہم آلریڈی بول رہے ہوتے ہیں، آلریڈی ہماری زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ 70% لفظ ہماری زبان سے عربی کے نکلتے ہیں اور وہ درست نکل رہے ہوتے ہیں. اٹ مین ہماری ادائیگی کا اتنا رولا نہیں ہے جتنا ہم نے ڈالا ہوا ہے. ہم عربی لفظوں کی درست ادائیگی ایزیلی کر لیتے ہیں. بس اس میں تھوڑی سی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تو اور اچھا ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ادائیگی میں یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ 70% تو ہمیں ویسے ہی آتی ہے علم صرف. چلیں اس کی ڈیفینیشن جو کتاب میں لکھی ہوتی ہے، اگر آپ نے کتاب لے لی ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا. کتاب میں لکھا ہے کہ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے. ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے کیسے بنتا ہے یہ بھی بتائیں گے آپ کو. لیکن صرف میں یہ ہوتا ہے ایک لفظ سے، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں تبدیلیاں کرنے کے قوانین ہوں. یعنی انہوں نے دو باتیں کی ہیں، ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے کے قاعدے بھی اسی علم میں ہوں گے
اور ایک لفظ میں تبدیلیاں کرنے کے قوانین بھی اس میں ہوں گے. تو یہ دو کام علم صرف والے ڈیفینیشن میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہے. اصل ہے ادائیگی کرواتے ہیں تو ادائیگی آپ کی سیٹ ہوتی ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ کام تو ہوتے ہی رہیں گے. ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور کلمے میں تبدیلیاں کرنے کے قاعدے یہاں بیان ہوں گے. سبق آگے چلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنا مشکل کام. کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یہ تو ہنس کھیل کے چلنے والا کام. ٹھیک ہے، چلیں. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. یہ یاد کرنے کی چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ پیپر میں آتا ہے. میرے کام کی نہیں ہے لیکن پیپر میں آنے والی چیز ہے، اس لیے اس کو یاد کیجیے گا، اپنی کتاب سے یاد کر لیے گا. دوسری چیز علم صرف کی دوسری چیز، اس کو کہتے ہیں موضوع. پہلے ڈیفینیشن بتائی ہے، پھر آتا ہے موضوع. موضوع کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے موضوع کو آپ سمجھ لیں. ویسے تو ٹاپک کو موضوع کہتے ہیں ہمارے اردو میں، لیکن یہاں جو موضوع کا لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹے، ہم کوئی بھی سبجیکٹ لیں تو اس سبجیکٹ میں کوئی مین ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر پھر اس سبجیکٹ کو پڑھا جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر ہے تو اگر انسانوں کا ڈاکٹر ہے تو وہ انسانی باڈی کو اپنے سامنے ٹارگٹ لے کے رکھتا ہے اور پھر اسٹڈی کرتا ہے. یار اس کی آنکھوں میں یہ ہے، اس کے دماغ میں یہ ہے، اس کی اتنی رگیں ہیں، اس میں رطوبت اتنی ہے، یعنی وہ اس باڈی پر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی نا ڈاکٹری میں یہ ہوتا ہے. اچھا، اگر اور کسی فن کو لیں گے تو وہ اپنے حساب سے اس کا ایک ٹارگٹ ہوگا، اس کو فوکس کر کے چل رہا ہوگا. سمجھ؟ الیکٹریشن ہے تو وہ بجلی کو ٹارگٹ لے کے اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کا اس کو موضوع کہتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں پھر اس سبجیکٹ میں بحث ہی کی، اسی کی بحث کی جاتی، اس کو موضوع کہتے ہیں. علم صرف میں بحث کس سے ہوتی ہے؟ تو بیٹا علم صرف میں بحث کلمے سے ہوتی ہے. کلمے سے بحث ہوتی ہے. بات وہیں آ گئی. ڈیفینیشن میں یہی تو کہا تھا، ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا ہے. ایک کلمے میں چینجنگز کہاں کہاں آتی ہے، یعنی کلمہ ہی سامنے رکھ کے اس کو چھیڑ کے دیکھنا ہے، ادھر سے ایسے ہو جائے گا، ادھر سے ایسے ہو جائے گا، بولنا کیسے ہے. تو اس کا موضوع کلمہ ہے. یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ ہاں، علم صرف کا موضوع کلمہ ہے. اچھا، جی علم سر جی. صرف پڑھ لیں گے تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کو علم صرف آ جائے گا تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا، نمبر ایک میں لکھ دیتا ہوں فائدہ. فائدے میں ایک نمبر پہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ادائیگی درست ہو جائے گی. ٹھیک ہو گئے؟ دوسرا یہ ہو جائے گا کہ آپ کو ڈکشنری دیکھنا آ جائے گی. دو فائدے ہو گئے. اور تیسرا فائدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صیغہ بنانے اور تبدیلی کرنے کا طریقہ آپ کو پتا چل جائے گا. ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا طریقہ بن جائے گا. مائک تو کسی کا نہیں کھلا ہوا. مائک نہ کھلیں، اپنا لکھ کے ہی بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. مجھے میسج میں ریڈ کرتا ہوں آپ کے. ٹینشن نہ لیں، آپ ریلیکس رہیں. بس تھوڑا سا آپ چاہے پوری بات نہ لکھیں، تھوڑی سی بات ہی آپ لکھیں، تو اس تھوڑی سی بات میں اشارہ دے دیں کہ جی یہ پوائنٹ، تو اس پوائنٹ کو میں سمجھا دوں گا. ٹینشن نہیں لینے والی بات. ٹھیک. علم صرف پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ علم صرف پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ادائیگی درست ہوگی، نمبر ایک. نمبر دو، ڈکشنری ہم دیکھ سکیں گے ایزیلی. اور نمبر تین جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ تیسرا ایک فائدہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے ہمیں صیغے بنانے آ جائیں گے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ہمیں غلطی نہیں ہوگی.
صیغے بنانے آ جائیں گے اور تبدیلی کرنا آ جائے گی. یہ 3 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں: ڈیفینیشن، موضوع اور فائدہ. اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ نے پیپر میں لکھنی ہیں. ان میں جو میں نے سمجھانی تھی آپ کو وہ بس یہ تھی کہ آپ کو علم صرف پڑھ کے ملے گا کیا. تو ادائیگی ہو جائے گی، ڈکشنری ہو جائے گی، اور صیغے بنانے آ جائیں گے. گرامر شروع کریں؟ چلیں بیٹے، کوئی سی بھی جب ہم گرامر شروع کرتے ہیں، کسی بھی لینگویج کی گرامر، اردو کی، انگلش کی، عربی کی، کسی کی بھی، تو گرامر سٹارٹ ہوتی ہے لفظ سے. گرامر سٹارٹ ہوتی ہے لفظ سے. اب سوال یہ ہے، لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کسے کہتے ہیں؟ تو پتہ نہیں آپ لوگ کس کو بولتے ہوں گے. لفظ جو گرامر کی زبان میں لفظ ہوتا ہے، انسان جس کا تلفظ کرتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے. انسان جس کا تلفظ کرتا ہے. مائک نہیں کھولنا، مائک کھولے بغیر بولیے گا میرے ساتھ. انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. اتنی دفعہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہیے تھا، یہ ایک دفعہ میں یاد ہو جانا چاہیے. انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے وہ لفظ ہوتا ہے. تو ذرا خوبصورت کر دیا تو تلفظ کرنا. تو اتنی دفعہ ریپیٹ کرنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. تو بس میں نے وہ سبق پڑھانے کا انداز ہے تو میں نے آپ کو ریپیٹ کروا دیا. نہیں تو دماغ اتنا تیز ہونا چاہیے آپ کا کہ بات سمجھائی اور فٹافٹ دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے. انسان جس کا تلفظ کرتا ہے، تلفظ من بولتا ہے. انسان جو بولتا ہے وہ، عربی میں بتاؤ، عربی میں بھی بڑی خوبصورت تعریف ہے اس کی. ما یتلفظ بہل انسان. ما یتلفظ بہل انسان، اس کا یہی معنی ہے، انسان جس کا تلفظ کرتا ہے. دیکھیں کتنے لفظ میچ کرتے ہیں. انسان تلفظ کرتا ہے، جس کا کی صرف عربی الگ ہوئی ہے، باقی اردو والے لفظ. انسان جس کا تلفظ کرتا ہے، ما یتلفظ بہل انسان. آپ ایمان سے بتائیں، ان لفظوں کو دیکھ کر آپ کو اس کا ترجمہ خود ہی نہیں سمجھ میں آ جاتا؟ ابھی تو پہلے دن کا بھی پہلا آدھا گھنٹہ ہے آپ کا. تو انسان جس کا تلفظ کرتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے. چل، یہ جو لفظ ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. آپ کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے 2 طرح کے. ایک ہوتا ہے با معنی اور ایک ہوتا ہے بے معنی. ابے گاڑی واڑی لے آؤ کوئی، تو گاڑی ٹھیک تھا، یہ واڑی ساتھ بے معنی لفظ آپ نے جوڑا ہوا تھا، خالی پیلی. سمجھ آئی بات؟ او بھائی کوئی پین وین لے آؤ، تو پین ٹھیک ہے، جو وین ساتھ آیا یہ ایم ہی بے معنی آیا. کھانا وانا کھایا، کھانا بھی ٹھیک ہے، کھایا بھی ٹھیک ہے، یہ جو درمیان میں وانا آیا یہ بے معنی آیا. ٹھیک. تو ہمارے جو منہ سے لفظ نکلتے ہیں کچھ با معنی ہوتے ہیں، کچھ بے معنی. بیٹے جو با معنی ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مستعمل. مستعمل کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس کو مستعمل نہیں بولنا، مستعمل بولنا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مستعمل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستعمل. اور جو بے معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محمل. زبر کے ساتھ ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اس کو کوئی بچہ زیر نہ لگائے، مطلب بدل جاتا ہے.
مستعمل کا مطلب ہوتا ہے استعمال شدہ، اور مستعمل کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنے والا. سمجھ آ گئی؟ تو جو با معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مستعمل، اور جو بے معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مہمل. مستعمل اور مہمل. ٹھیک ہو گئی؟ آسان بات ہے. کوئی بندہ آپ سے پوچھے مستعمل کیا ہوتا ہے تو آپ بولیں با معنی لفظ. مہمل کیا ہوتا ہے تو آپ بولیں بے معنی لفظ ہوتا ہے. آسان بات ہے، کوئی مشکل چیز نہیں تھی. اچھا، مستعمل کا ایک اور نام بھی ہے. کچھ چیزوں کے دو نام ہوتے ہیں نا، اس کے بھی دو نام ہیں. مستعمل بھی اسی کا نام ہے اور موضوع بھی اسی کا نام ہے. مستعمل کہہ دیں یا موضوع کہہ دیں ایک ہی بات ہے. بھئی موضوع کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ والا موضوع نہیں جو پیچھے میں نے ڈسکس کی. یہ لفظ موضوع ہے. تو موضوع لفظ کیا ہوتا ہے جناب؟ بامانہ لفظ موضوع ہوتا ہے. جناب بامانہ لفظ موضوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہاں ہم پہنچے ہیں. تو یہ والا جو پورشن ہے ہمارا، دیکھیں بیٹے، قرآن پاک میں یا حدیثوں میں یا کتابوں میں یہ والا پورشن یوز نہیں ہوتا. یہ خالی بولنے میں ہوتا ہے. کتابیں جب لکھی جاتی ہیں تو محمل لفظ اس میں نہیں لکھے جاتے. کتابوں میں کوئی محمل لفظ نہیں آتا. آپ نے بھی کبھی نہیں پڑھا ہوگا. کتابوں میں جو لفظ لکھے جاتے ہیں وہ سارے مستعمل ہوتے ہیں. تو یہ تو کینسل، ڈیلیٹ. یاد کر لیں یہاں پہ، بس اس کا نام یاد کریں اور سمجھ جائیں کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ جو مستعمل ہوتا ہے یا موضوع لفظ ہوتا ہے، اب اس کو چھیڑتے ہیں. یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہوتا ہے مرکب. کب نہیں پڑھنا، زیر نہیں لگانا، زیر نہیں لگانا. مفرد اور مرکب. مفرد اور مرکب. ٹھیک ہے؟ مفرد کہتے ہیں سنگل لفظ کو، اور مرکب کہتے ہیں دو الفاظ کو یا دو سے زیادہ الفاظ کو. دو ہوں، سنگل لفظ ہو تو مفرد، اور زیادہ ہو تو مرکب. اب یہاں کتنے لفظ لکھے ہیں میں آپ سے بات کرتا ہوں. دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ لفظ لکھا ہے تو یہ مفرد ہے کہ مرکب؟ یہ مفرد ہے کہ مرکب؟ مفرد. پہچان لیا ہے؟ اچھا، یہ لفظ لکھے ہیں، یہ مفرد لکھا ہے مرکب لکھا ہوا ہے؟ با مانا، یہ مرکب ہے. مانا ایک لفظ ہے، با ایک لفظ ہے، ایک من دو لفظ ہو گئے تو یہ مرکب. اچھا، یہ محمل لکھا ہے، محمل. محمل مفرد. اور بے مانا، بے مانا مرکب. گڈ. اچھا، یہ مرکب لکھا ہے، مفرد ہے مرکب ہے یہ؟ توبہ توبہ، ایک ہی لفظ ہے یہ دو تھوڑا ہی ہے. دو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، یہ نہیں ہوتا. پورا ایک ایک لفظ ہے. اس کی ادائیگی آپ اکٹھی کرتے ہیں، اس کو الگ الگ توڑیں گے تو لفظ ہی ٹوٹ جائے گا. مرکب. میم اور رے کو الگ کریں گے، کب کو الگ کریں گے تو وہ لفظ ہی ختم ہو جائے گا، مر جائے گا. لفظ پورا ایک لفظ ہے یہ مرکب. مفرد، یہ بھی مفرد. اب جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں سارے مرکبات ہوتے ہیں، لیکن ان مرکبات کے مفردات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جیسے بسم اللہ شریف اگر لکھی ہو، سپوز اگر بسم اللہ شریف لکھی ہو، تو یہ ایک مرکب ہے. یہ ایک مرکب ہے پورا.
سیدھی سی بات ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کتنے سارے لفظ آ گئے. ٹھیک ہے، یہ ایک مرکب ہے. لیکن ہم چونکہ اب علم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کے مفردات کا پتہ ہو. یعنی اگر ہمیں بولا جائے کہ اس کا ایک ایک لفظ الگ کر دیں، آپ الگ کر سکتے ہو. یہ لیں گے، ہم نے سب مفردات الگ کر دیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سب الگ الگ ہو گئے ہیں. اب کوئی پوچھے یہ با کیا ہے تو آپ بولیں گے با مفرد ہے. اسم کیا ہے؟ یہ بھی مفرد ہے. اللہ کیا ہے؟ یہ بھی مفرد ہے. الرحمن جی یہ بھی مفرد ہے. الرحیم یہ بھی مفرد ہے. جب آپ ڈسکس ہی مفرد مفرد کو کر رہے ہیں تو یہ مفرد ہے. پھر جب آپ ان کو جوڑ دیں گے، جوڑ کے پوچھیں گے تو پھر آپ بولیں گے یہ مرکب ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسے اگر آپ قرآن پاک کھول کے بولیں مجھے مفرد مل جائے کہیں، تو مفرد کوئی نہیں ملے گا. مفرد آپ کو مرکب کے اندر سے ہی الگ کرنا پڑے گا. کسی لفظ کو لے کے آپ بولیں ذالک جی یہ مفرد ہے. الکتاب یہ مفرد ہے. سمجھ آ رہی؟ لا ریبا یہ مرکب ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو آپ لفظوں کو الگ کر دیں گے تو مفرد ہو جائے گا، جوڑ دیں گے تو مرکب ہو جائے گا. یہ آپ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو مفرد اور مرکب کی پہچان مشکل نہیں ہوتی. یہ پہلے دن سے ہمیں آ جاتی ہے. قرآن پاک کھولیں گے اور ہو جائے گا. ابھی کلاس ڈسکنیکٹ ہوگی، آپ نے اسی لنک سے دوبارہ جوائن کرنی ہے. یہیں سے ہم دوبارہ کلاس شروع کریں گے. چلیں آ جائیں، دوبارہ کلاس میں آئیں، پھر کرتے ہیں بات.